شلام۔ آج ہم آپ کی خدمت میں یوحنا کی انجیل اس کا تیسرا باب اس کی 16ویں آیت مطلب جان چیپٹر نمبر 3 ورس 16 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس آیت کو یونانی میں کچھ یوں پڑھتے ہیں: Otos gar egepisin hotios ton kosmon, hoti ton hoyon, ton monogini educhen, hinapes ho pestion, ez oton, mi apolitai, elechi zuin oyonion. اور اس کا ترجمہ اردو میں کچھ یوں ہے: کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور انگریزی میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: For God so loved the world that he gave his only son so that everyone who believes in him may not perish but have eternal life۔ اب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور کچھ یوں ہے: اوتوس، اوتوس کا مطلب یا اوتوس گار کا مطلب ہوتا ہے فور دز یا کیونکہ۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس لفظ ایگیپیسین۔ اگاپے لفظ آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ محبت جو خدا ہم سے کرتا ہے۔ ہو کا مطلب ڈیفینٹ آرٹیکل ہے جو کہ اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوتا مگر انگریزی میں the ہوتا ہے۔ تو پھر آ جاتا ہے تھیوس، یہ وہ لفظ ہے جو عبرانی میں الوہیم ہے اور یونانی میں تھیوس ہوتا ہے۔ تون ایک ڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ کوسمون، کوسموس کا مطلب ہوتا ہے، کوسمولوجی لفظ اسی سے نکلا ہے۔ کوسمون کا مطلب ہوتا ہے دنیا یا وہ دنیا جس دنیا میں ہم کھڑے ہیں، اور جتنا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کل کائنات بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب پوری دنیا بھی ہو سکتا ہے۔ ہوتے، ہوتے کا مطلب ہوتا ہے so that، تاکہ۔ تون پھر ایک ڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ ہویون کا مطلب سن۔ اچھا، یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس کے اوپر عام طور پہ بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ ہویوس کا مطلب صلبی بیٹا کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ ہم جب جیزس کرائسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، تو ہم لوگ کبھی بھی صلبی بیٹے کی طرف اشارہ نہیں کرتے کہ مطلب وہ بایولوجیکل سن ہیں، جیزس کرائسٹ بایولوجیکل سن ہیں خدا کے، کبھی بھی نہیں ہم کہتے، وی نیور سے دیٹ۔ اس کا مطلب جو لفظ ہویوس ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا یا ایسی شخصیت یا ایسا شخص جس کی خدا کے ساتھ اتنی گہری جان پہچان ہے کہ ویسی اور کسی کے نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے لفظ ہویوس استعمال کر دیا کہ مطلب خدا میں سے نکلا ہو، تو اس لیے اس کو ہویوس کہہ دیا۔ یہ لفظ متی کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی پہلی آیت میں بھی استعمال ہوا ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ ہے بیبلوس گنیسیوس یسوع خریستو، ہویو داوید، ہویو ابراہم۔ تو اگر آپ یوحنا کو بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ متی کی انجیل کے اندر جیسے اس کو ڈسینڈنٹ کی سینس میں بھی، مطلب ان کے وارث کے سینس میں بھی لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یوحنا کے اندر یہ جب بھی استعمال ہوتا ہے جیزس کرائسٹ کے لیے، اس کا مطلب وہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ گہری ریلیشن شپ ہے۔ آگے آنے والے لفظوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب اور گہرا کیا ہے۔ تو پھر کہتا ہے تون مونوگینی۔ مونوگینی کا مطلب ہوتا ہے، مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک، واحد، ٹھیک ہے، یا اکلوتا۔ اور پھر اس کے بعد گنی کا مطلب، گنی کا مطلب یہ جینیٹکس جو لفظ ہے یا جین جو لفظ ہے وہ اسی سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب کائنڈ ہوتا ہے یا قسم ہوتا ہے، کہ مطلب اپنی قسم کا واحد، اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ لوگ عام طور پہ اس کا مطلب بگاٹن کر کے تو اس کے اوپر بہت ساری بحث کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ بگاٹن استعمال ہی نہیں ہوا، تو جو لوگ بولتے ہیں وہ ترجمہ پڑھ کے بولتے ہیں، وہ 1611 والا ترجمہ KJV مطلب کنگ جیمز ورژن پڑھ کے بولتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ مطلب یہ لفظ وہاں پر استعمال نہیں ہوا، تو اس کو بگاٹن کی جگہ اس کو بولنا چاہیے تھا یونیک سن، ٹھیک ہے، یا دی اونلی ون، پھر سمجھ آتی ہے بات۔ اچھا، اگر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ لفظ آ جاتا ہے ہمارے پاس ایدوخین کہ مطلب دیا، اس کا مطلب دینا، ہی گیو، اینڈ دین آ جاتا ہے ہنا۔ ہنا کا مطلب ہوتا ہے، ہنا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ یا تاکہ۔ پیس ہو، پیس کا مطلب ہوتا ہے ایوری ون یا سب۔ ہو پھر دوبارہ سے ہمارے پاس ایک ڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پستیون،
पिस्तयून का मतलब होता है बिलीविंग, कंटिन्यूस सेंस में आ रहा है यहाँ पर कि मतलब मुसलसल आपको खुदा पे ईमान रखना है ताकि आपके कामों को देखकर, आपके नेक कामों को देखकर उस खुदा की तारीफ़ की जाए जो कि आसमान में है। ठीक है, तो हमें मुसलसल ईमान रखने की ताकीद की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है इज़ का मतलब होता है में या इन, और फिर आ जाता है हमारे पास लफ्ज़ औतौन कि किस में ईमान रखना है मुसलसल, जीसस क्राइस्ट में, उसमें। ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है मी, और फिर आ जाता है अपोलिताए। अपोलिताए का मतलब होता है पैरिश, और वो कहता है मी अपोलिताए मतलब मे नॉट पैरिश, के हलाक ना हो। फिर आ जाता है हमारे पास एल का मतलब हो जाता है बल्कि। फिर आ जाता है एखी का मतलब है मे हैव, ताकि पाएं। फिर आ जाता है जूइन का मतलब या जोई का मतलब हो जाता है हमेशा से जितनी बार भी न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल होता है लफ्ज़, इसका मतलब ज़्यादातर इटर्नल लाइफ की तरफ इशारा है। ठीक है, जो आम इंसानों की या जानवरों की जो ये लाइफ है, इसका जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बाइबल मुक़द्दस में वो है बायोस। ठीक है, मगर जब भी जोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इटर्नल लाइफ को शो करता है, मगर यहाँ पर एम्फसाइज़ करने के लिए उन्होंने आयोनियन भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब होता है इटर्नल या एवर लास्टिंग। तो ये थी हमारी जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स 16। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसको ना सिर्फ हिफ्ज़ करेंगे बल्कि अपने दोस्तों को भी बताएंगे और सिखाएंगे, ताकि वो भी इस कलाम मुक़द्दस की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसको पढ़ने से और उसकी जो बरकत है उसको पढ़ने से और उसको जो मीनिंग है वो अच्छी तरह से समझ सकें, और इसको हिफ्ज़ करेंगे और फिर आगे लोगों को बताएंगे। तो मैं आप लोगों का रोया टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप लोग अपने सजेशंस मुझे लिखते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कौन सी वाली आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ूं। एक हमारा सिलसिला तो चल ही रहा है, पैदाइश से हमने शुरू किया है, वो चलता रहेगा, मगर उसके साथ वो वाली आयत जो आमतौर पे लोग कोट करते हैं या पढ़ते हैं या लोगों को समझाते हैं या समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम वो भी पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसी तरह से बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।